وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. کتنے؟ یہ 4 فرائض اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ پوچھو کہ کتنے فرائض ہیں، جیسے آپ سے میں نے پوچھ لیا تو آپ نے کہا 4. اب میں تم سے پوچھوں کہ کیا کیا ہے، تو ہم شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ کلی کرنے سے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ فرائض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سنتیں ہیں. کیا ہے؟ ایک صورت نماز میں ایسی بھی آتی ہے کہ آپ کلی نہ کرو، ناک میں پانی مت چڑھاؤ، 4 فرائض ادا کر لو تو نماز ہو جائے گی. وہ صورت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ جیسے کہ نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، ہم نے اگر 3 بار کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور 3 بار ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اس صورت میں ہمیں جب یقین ہے کہ اگر ہم نے اس طرح ترتیب سے ہم نے وضو کیا تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں آپ چھوڑ سکتے ہو، کلی کرنا بھی چھوڑ سکتے ہو، ناک میں پانی چڑھانا بھی چھوڑ سکتے ہو، 3 بار ہاتھ دھونا بھی چھوڑ سکتے ہو. ایک بار پانی بہا دو، ہاتھ گیلا ہو جائے پورا، چہرہ گیلا ہو جائے پورا، ایک بار سے ہی آپ جو ہے نماز ادا کر لو گے تو نماز ہو جائے گی. ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک نمازی وہ بھی ہے کہ جس پر نہ وضو فرض ہے نہ تیمم فرض ہے. اب بتاؤ وہ کون سی صورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک وہ انسان ہے جس کے پیر کٹ گئے، ہاتھ کٹ گیا، سمجھ گئے، اور چہرہ ہے زخمی، تو اس صورت میں اس پر نہ تیمم فرض ہے اور اس صورت میں نہ اس پر وضو فرض ہے، لیکن نماز فرض ہوتی ہے، نماز پڑھے گا. وہ نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. تو ایک کنڈیشن وہ آ گئی نا. تو وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، قرآن پاک کا حکم ہے یہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ہاتھوں کو، الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ 4 ہیں، قرآن نے کہا 4 فرائض ہیں. چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا، اپنے ٹخنوں کا دھونا نماز پڑھنے سے پہلے. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھو تو وضو کر لو، ہاتھ دھو، پیر دھو، ہے نا. یہ فرائض ہیں، اور جو ان میں کوتاہی کرے گا وہ پھر غلطی پر ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور جب تک ہم نماز کے لیے شرط کو پورا نہ کریں گے اس وقت تک ہماری نماز ہوگی ہی نہیں. اب بہت سے لوگ مسح نہیں کرنا جانتے، سر کا مسح ہمیں کیسے کرنا چاہیے، وہ بس ایسے وہ چومتے ہیں، ایسا کر کے ہونٹوں کو چو چو کرتے ہیں، اور عورتیں بھی بہت سی چومتی ہیں، ایسا آنکھوں کو لگاتی ہیں. یہ نہیں کرنا ہے مسح میں، سمجھ گئے؟ مسح میں یہ نہیں چومنا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے کر کے، وہ ایسے ایسے کر کے اور کام چلا لیتے ہیں، تو یہ الٹی سیدھی حرکت دکھائی دیتی ہے. تو چوتھائی سر کا مسح ہے، ہم اپنی ہتھیلیوں کو، یہ انگلیاں ہیں 3، ان کو ملائیں، جہاں سے ہمارے بال اگے ہوئے ہیں ان کو پیچھے لے جائیں، اسی طرح پورے سر پہ، اور ادھر سے ان سائیڈ والی جو ہتھیلی ہیں یہ سائیڈ سے ہم مسح کر لیں، انگوٹھے سے مسح کر لیں کانوں کا، ہے نا. اور یہ ہیں تو ان سے اندر بھی مسح کر سکتے ہیں. یہ مسح ہو گیا. یہ سیدھا سادہ سا مسح ہے، یہ فرض ہے نماز میں، لیکن ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہ عورتوں کو پتہ ہے کہ وضو کیسے کرنا، نہ مردوں کو پتہ ہے. وہ چلے گئے جیسے چلے چلائے جاؤ اور حلوہ پوری کھائے جاؤ. نماز پڑھتے ہوئے 25 سال ہو گئے لیکن وضو کا طریقہ پتہ نہیں چلا. تو سب کو وضو کا طریقہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے. تو نماز میں سے پہلے وضو شرط ہے، اور وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. پہلا فرض ہے پورے چہرے کا دھونا. کیا کرنا ہے؟ اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، اوپر سے تھوڑی کے نیچے تک. اور دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ 3 بار. کتنی بار دھونا؟ 3 بار. ہاں، کونیوں سمیت. اگر یہ حصہ ٹپا ادھر کا سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں. اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا، جو میں نے بتایا مسح کرنا. اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں تک پیر دھونا. اب کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، 3 بار کلی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنتیں ہیں. کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سنتیں ہیں. 3 بار ہر اعضا کو دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ سنتیں ہیں.
تو ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. وضو کا طریقہ ہم آپ سے 1-2 روز کے بعد پوچھیں گے، ہر ایک بچے سے، ہر ایک بچی سے. جس کو پتہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کارروائی کی جائے گی. اس کی کیا ہوگی؟ ہاں، پٹائی کے نام سے تمہاری آوازیں نہ نکلتی ہیں. پٹائی تو نہیں ہو رہی تمہاری، لیکن سختی کے طور پہ تمہیں بتانا پڑتا ہے. پٹائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کسی کی؟ کہاں مار رہے ہیں؟ مارنے کا دور ختم ہو گیا، اب تو کارروائی ہو جاتی ہے نا. اماں آ جاتی ہیں، ابا آ جاتے ہیں. ہماری للی کو، ہمارے للہ کو مار دیا، ہم اسے گھی دودھ کھلا رہے ہیں اور تم مولانا صاحب کیسے مارو گے؟ تو کارروائی ہو رہی ہے بھیا، تو محنت کرو.